بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں جس سانیہ کبریٰ اور جس شہادت عظمیٰ کا ذکر کروں گا، بلا شک و شبہ وہ شہادت اس کائنات کی سب سے عظیم شہادت ہے، اور وہ واقعہ قیامت کے آنے تک وہ واقعہ کبریٰ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ناظرین و سامعین، میری مراد واقعہ کربلا ہے، میری مراد شہادت نواسہ رسول، جگر گوشہ، خون بطول حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر وہ تمام آنسو جو واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا کے لیے بہائے گئے، اگر وہ تمام کرب و اضطراب، اگر وہ تمام آہ و فغاں، اگر وہ تمام درد و غم اور رنج و الم، اگر وہ تمام درد دل اکٹھا کیا جائے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اشکوں کا ایک سمندر نہیں آئے گا؟ تو کون کہہ سکتا ہے ایک خون کا دریا نہیں بہے گا؟ آپ جمع کیجئے اس ماتم کے لہو کو جو واقعہ کربلا کے بعد آج تک واقعہ کربلا کی یاد میں بہایا گیا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ خون کا دریا نہیں آئے گا؟ ناظرین و سامعین، کچھ شک نہیں کہ رونے والوں نے اتنے آنسو بہائے کہ آنسوؤں کا سمندر بہا دیا۔ کچھ شک نہیں کہ ماتم کرنے والوں نے اتنا ماتم کیا کہ خون کے دریا بہا دیے۔ کچھ شک نہیں کہ آہ و فغاں کرنے والوں نے، چیخ و پکار کرنے والوں نے، درد کے کرب میں جل جل کر تڑپنے والوں نے عرش کو ہلا دیا، اس زمین کو خون سے سرشار کر دیا۔ مگر کیا فائدہ اگر آج بھی کربلا کی مٹی اس خون کے قطرے کے لیے پیاسی ہے کہ جو خون کا قطرہ امام حسین علیہ السلام نے بہایا؟ تو کیا فائدہ اگر کربلا کا میدان آج بھی ان مسلمانوں کی تلاش میں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے؟ تو کیا فائدہ اگر آج بھی کربلا کی مٹی ان مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی ہے جو حق اور باطل کے فرق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے؟ تو کیا فائدہ ان رسم و رواج کا، اس ماتم کا، ان اشکوں کا، اس درد و فغاں کا، اگر حق و باطل کے بیچ فرق کرنے سے ڈر رہا ہے؟ تو کیا فائدہ اگر رسمی ماتم، رسمی اشک، رسمی درد، رسمی بین ہو رہے ہیں؟ ناظرین و سامعین، اگر ہمارے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنا چاہیے، اس رستے پر چلنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی تھی کہ میری قربانی کے بعد سال ہا سال مجھ پر ماتم کیا جائے؟ کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ میری خاطر جلسے جلوس نکالے جائیں؟ کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ میرے اوپر اشک بہائے جائیں؟ یا پھر انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور سچے دین کو تخت پر لایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور سچے دین کے اوپر عمل کیا جائے، اور امت مسلمہ اس کائنات کی عظیم امت بنے، اس دنیا پر دین اسلام کا جھنڈا لہرائے، اس دنیا پر دین اسلام کی فتح ہو؟ کیا ناظرین و سامعین اس لیے قربانی دی تھی کہ رسم و رواج کی طرح سال ہا سال؟ میری مراد کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، رمضان شریف میں رسماً 5 وقت کا نمازی بننے سے کیا فائدہ اگر پورا سال آپ نماز نہیں پڑھتے؟ محرم کی 10ویں شریف کو ماتم کے لہو بہانے سے کیا فائدہ اگر پورا سال آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ ناظرین و سامعین، ان قصیدے اور ان نعتوں پڑھنے کا کیا فائدہ جو سال ہا سال جس زبان سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، رسماً اسی زبان سے آپ نعتیں پڑھیں، اسی زبان سے آپ قصیدے پڑھیں۔ ناظرین و سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد فقط دین اسلام کی فتح ہے۔ آپ علیہ السلام کی قربانی کا مقصد
پوری امت مسلمہ کو حق اور باطل کے فرق میں جان لٹا دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اپنے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کے رستے پر چلنے کی ترغیب دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سبق ہے کہ حق و باطل کے فرق میں جان لٹا دیں، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ناظرین و سامعین، روز محشر انسان کی بنیاد تقوی ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ کسی کو رنگ و روپ، ذات پات سے نہیں جانے گا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی کی بنیاد پر سب کا حساب ہوگا۔ اپنے اندر امام عالی مقام جیسا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر امام عالی مقام کی قربانی کا مقصد پیدا کریں، اپنے اندر اس دین کے اوپر عمل درآمد ہونے کا جذبہ پیدا کریں کہ جس دین کی خاطر امام عالی مقام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان، اپنے پورے کنبے کی قربانی دے دی۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے اس عظیم رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حق اور باطل کو واضح کرنے کی ہمت ہو ہم میں۔ ناظرین و سامعین، بہت اختصار کے ساتھ میں اس شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ ناظرین و سامعین، رسماً تہوار منانے سے، آنسو بہانے سے، چیخنے پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سچی محبت سے آپ کا دل اگر سچی اور سچی حسینی محبت سے سرشار ہے تو آپ کے دو اشک بھی بہت ہیں۔ ناظرین و سامعین، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام کی قربانی کے مقصد کو کامیاب و کامران کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کے اس عظیم رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قربانی دے کر ہمارے لیے بنا کر گئے۔ ناظرین و سامعین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔